الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام رسولوں کو ان کے زمانہ میں حلال خوری کا حکم دیا گیا ہے اور پھر قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اسی طرح تمام مومنین کو حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں حکم موجود ہیں۔ اس اعتبار سے حلال خوری کا حکم رسولوں اور مومنین دونوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول کولوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو چیزیں پاکیزہ ہم نے تمہیں دی ہیں وہی کھاؤ، اور اگر تم اس کی عبادت کا دم بھرتے ہو تو صرف اسی کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اس آیت میں بلا تخصیص و استثناء کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو طیب یعنی پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ طیب رزق وہ ہے جو شرعاً حلال ہو اور شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہ کی ہو، اور اسے حاصل بھی شرعی حدود کے اندر رہ کر کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں بیان کردہ حرمت کے احکام سے تجاوز کرنا حدود اللہ کو توڑنے کے مترادف ہے۔ شرعی حدود کا توڑنا خدا کی سرئی نافرمانی اور بغاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضاحت سے فرمایا ہے کہ صرف پاک چیز ہی کا انفاق قابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز و شیریں ہے، جو شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور اسے مناسب اور جائز جگہ پر خرچ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو شخص حرام طریقے سے رزق کماتا ہے اور اسی طرح خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ذلیل جگہ پر ہی رکھے گا۔ بہت سے ایسے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، 40 دنوں تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حلال کھانے کا عادی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے بچے رہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہو، تو یہی 4 عادتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 عادتیں یہ ہیں: امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 حسن خلق، اور نمبر 4 کھانے میں حلال کا اہتمام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میری تمام دعائیں قبول ہوا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہو جایا کریں گی۔ شریعت اسلامیہ نے صرف حلال رزق حاصل کرنے کی زبانی ہی بات نہیں کر دی، بلکہ اس نے اس سلسلے میں عملی رہنمائی بھی کی ہے۔ قرآن و حدیث میں حصول رزق کے ذرائع کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ یہ ذرائع اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کی اور حکم بھی دیا، مثلاً اطلبوا الرزق فی حیات الارض، زمین کے مخفی مقامات سے رزق تلاش کرو۔ پھر فرمایا، طالبہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، رزق حلال تلاش کرنا فرض دین کے بعد فرض ہے۔
قرآن مجید میں رزق حلال کو فضل اللہ ہی کہا ہے۔ یہی لفظ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں بھی ہے۔ تجارت کو جائز قرار دے کر اس کی ترغیب بھی دی اور اس کے قواعد و ضوابط بھی دیے ہیں، جیسا کہ احل اللہ البیع و حرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس حرام ذرائع مثلاً رشوت اور سود کو حرام قرار دیا۔ فرمانے خداوندی ہے، اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسروں کا مال ناجائز ہتھیانے سے، دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ حلال رزق انسان کے لیے روحانی اعتبار سے برکت کا باعث بنتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ حلال رزق کی اہمیت کو اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ جائز ذرائع اختیار کیے جائیں تو اس سے انسان کو روحانی اعتبار سے طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام ذرائع اختیار کرنے سے انسان پر دولت کی محبت اور اسے حاصل کرنے کا ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ دولت کمانے کے لیے بے چین رہنے لگتا ہے، اس کے اندر سے ذہنی سکون جاتا رہتا ہے۔ جائز ذرائع اختیار کرنے کا حکم دے کر در حقیقت شریعت نے جہاں ہر شخص کے ضمیر اور ذہن کے اطمینان کا سامان پیدا کر دیا ہے، وہاں اس سے معاشرتی سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے گا کہ وہ صرف جائز ذریعے سے ہی کمائی کرے گا تو معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے سے اطمینان میں ہوں گے کہ کوئی کسی کے جان و مال کا در پہ نہیں ہے۔ جب ہر شخص دوسرے سے مطمئن ہوگا کہ وہ اس کے مال و دولت کے پیچھے نہیں پڑا ہوا اور ایک دوسرے کے بارے میں سبھی مطمئن ہوں گے تو باہمی محبت اور اعتماد کی فضا پیدا ہوگی جو ایک مضبوط معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ حلال ذرائع اختیار کرنے سے استحصال کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بہت سے جرائم محض ایک دوسرے کی مالی حدود میں مداخلت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ قتل کے مقدمات، ڈکیتیاں، سبھی کی بنیاد یہی ہے کہ انسان ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حلال ذرائع اختیار کرنے سے ان جرائم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب حصول دولت میں جائز و ناجائز کی تمیز مٹ جاتی ہے تو پورا نظام افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تمام مالی عبادات، زکوٰۃ، عشر، صدقات، قربانی، حج وغیرہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ جائز اور حلال آمدنی میں سے ہوں۔ اس سلسلے میں فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جو تم پاکیزہ کمائی کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ میں حلال خوری تمام اعمال صالحہ کی اصل و اساس اور شرط قبولیت ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دنوں تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ رزق حلال کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ جسم انسان کی پرورش رزق سے ہوتی ہے۔ جسم کے جو اعضاء حرام کھا کر پلتے ہیں وہ جہنم ہی کے لائق ہو سکتے ہیں۔ حرام خوری کے اثرات آگے اولاد تک پہنچتے ہیں اور صرف حرام خور تک ہی محدود نہیں رہتے۔ آیات و احادیث کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ رزق حلال اخلاقی عیوب اور معاشرتی برائیوں سے باز رکھتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حرام کھانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آدمی سنگ دل ہو جاتا ہے، دل سے مہر و محبت کے جذبات کافور ہو جاتے ہیں، انسان خود غرضی اور حریص بن جاتا ہے۔ ایسے افراد ننگ انسانیت ہوتے ہیں، یعنی انسانیت کے لیے باعث عار ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں جہاد و حج یا کسی نیک کام کی خاطر دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کرتا ہے۔ طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں، سارا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بڑے عز و نیاز اور آہوزاری سے یا رب کہہ کر دعائیں مانگتا اور خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے، جبکہ اس کے پیٹ میں جو مشروب داخل ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے ظلم و غصب یا رشوت کے طور پر حاصل کیا گیا ہے۔ بچپن میں اس کی تربیت بھی حرام غذا سے کی گئی ہے، اس کا گوشت پوست اور خون حرام غذا سے بنا ہے، تو اس کی دعا کیسے قابل قبول ہوگی؟ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام خوری سے بچائے اور حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔